السلام علیکم عزیز طالبات۔ ابو جعفر منصور جو کہ بنو عباس کا دوسرا خلیفہ تھا، اس کے دور کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے۔ ابو جعفر منصور کو بنو عباس کا حقیقی بانی کہا جاتا ہے، اور یہ بات تمام ہسٹورینز مانتے ہیں کہ اس کا دور جو ہے وہ استحکام کا دور تھا، اور اس نے عباسی سلطنت کو وہ دوام بخشا جو شاید کسی اور کی شخصیت کا خاصہ نہیں تھا۔ تو اس نے آخر کون سے ایسے کارنامے سر انجام دیے، یا اس کی شخصیت کی کون سی ایسی خوبیاں تھیں، کون سے ایسے کام تھے جن کی بنا پہ اسے حقیقی بانی کہا جاتا ہے؟ تو اس حوالے سے ہم اس کے دور کی بغاوتیں دیکھ رہے تھے۔ ابو العباس صفا کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ اس کا دور جو ہے وہ اتنا لمبا نہیں تھا، یعنی مختصر دور تھا، اور پھر ابو العباس صفا جو ہے اس کا سارا دور بھی استحکام میں اور بغاوتوں کو ختم کرنے میں ہی گزرا۔ ابو جعفر منصور کا پیریڈ جو ہے وہ خاصا لمبا ہے، یعنی اس کو صحیح موقع ملا کہ وہ بغاوتوں کا خاتمہ کرنے کے بعد اپنی سلطنت کو کے استحکام کے لیے کوشش کرے۔ تو اس حوالے سے ہم نے بہت ساری بغاوتیں میں نے آپ کو پڑھا دی تھیں، کچھ رہ گئی تھیں تھوڑی سی، وہ آج ہم دیکھیں گے، اور اس حوالے سے شمالی افریقہ سے بات شروع کریں گے کہ شمالی افریقہ کا علاقہ جو ہے وہ بھی عباسی سلطنت کا حصہ تھا۔ شمالی افریقہ کے جو لوگ تھے انہیں بربر کہا جاتا تھا، اور یہ ہر حکومت کے لیے ہی امن و امان کا مسئلہ بنتے رہتے تھے۔ منصور کے عہد میں بھی انہوں نے سرکشی اختیار کی اور بغاوت کرنے کی کوشش کی۔ منصور نے محمد بن اشس جو کہ اس کا سپہ سالار تھا، اس کو افریقہ کا والی بنا کے بھیجا کہ وہ وہاں کے انتظامات جو ہیں انہیں دیکھے اور وہاں امن و امان قائم کرے۔ تو اس سے پہلے کہ محمد بن اشس اپنی ان انتظامی صلاحیتوں کو استعمال کرتا یا اس میں کامیابی حاصل کرتا، اس کی اپنی فوج نے موسیٰ بن عجلان کی قیادت میں بغاوت کر دی۔ محمد بن اشس کو اب کوئی سمجھ نہ آئی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس نے راہ فرار اختیار کر لی۔ پھر منصور نے اغلب بن سالم تمیمی کو بھیجا دارالخلافہ سے اس مہم کو سر کرنے کے لیے، لیکن وہ بھی بربروں کو نہیں دبا سکا اور بربروں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد منصور نے ابو جعفر عمر بن حفص کو افریقہ کا والی مقرر کیا، اور اس نے جنگ و جدل، یعنی اس کو یہ اندازہ ہوا کہ جنگ و جدل اس مسئلے کا حل نہیں ہے، اور اس کو نرمی سے یا حکمت عملی سے سلجھایا جا سکتا ہے۔ تو اس نے دانائی سے کام لے کے بربر جو تھے ان میں پھوٹ ڈلوا دی، اور خود بڑھ کے کیروان جو کہ ان کے علاقہ تھا اس کا محاصرہ کر لیا، اور اس طرح سے جو ہے وہ اس علاقے پہ قبضہ کر لیا۔ تو بعد میں یزید بن حاتم نے کیروان پہ دوبارہ قبضہ کیا اور ارد گرد کے علاقوں میں جو مسائل تھے یا بغاوتیں تھیں ان کا خاتمہ کیا۔ اس سے پہلے سارے ادوار میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ خوارج جو کہ حضرت علی کے دور سے شروع ہوئے ہیں، یا حضرت علی کے دور میں جو ہیں یہ ہم نے ان کا ظہور دیکھا تھا۔ تو خوارج جو ہیں وہ ابھی بھی تمام حکمرانوں کے لیے مسئلے کا باعث ہیں۔ تو ایک خارجی حسان بن مجالد ہمدانی نے موصل کے قریب بغاوت کا آغاز کیا اور ارد گرد کے علاقوں میں قتل و غارت اور لوٹ مار شروع کر دی، وہاں کے حاکم کو شکست دی۔ تو منصور نے اس کے لیے دارالخلافہ سے افواج روانہ کیں، اور بہت زیادہ لڑائی کے بغیر ہی اس مسئلے کو حل کر لیا گیا۔ سب سے اہم بغاوت جو منصور کے دور میں ہوئی وہ نفس الزکیہ کا خروج ہے۔ نفس الزکیہ کون تھے؟ کہ یہ بات آپ کو پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ بنو عباس نے یہ حکومت جو ہے، یہ خلافت جو ہے یہ علویوں اور فاطمیوں کی مدد سے حاصل کی تھی، یعنی ان کے نام پہ، اہل بیت کے نام پہ حاصل کی تھی، اور یہ بات جو ہے یہ تقریباً سب لوگوں کو پتہ تھی۔ یعنی بنو عباس کو جو اتنی وسیع پیمانے پہ حمایت حاصل ہوئی، اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ اہل بیت کے لیے حکومت چاہتے تھے۔ لیکن بعد میں کیا ہوا کہ جب بنو عباس کو حکومت مل گئی تو قبضہ انہوں نے خود کر لیا، اور عوام کی ہمدردیاں جو ہیں امام حسن اور حسین کی اولاد کے ساتھ جو تھی ان کو انہوں نے استعمال کیا۔ صفا کے دور میں صفا کی پالیسی یہ تھی کہ وہ علویوں اور فاطمیوں کے ساتھ حسن سلوک کی
پالیسی پہ کاربند رہا کہ ان کو بغاوت سے باز رکھا جا سکے۔ لیکن منصور کے دور میں علوی اور فاطمی جو ہیں وہ پھر خلافت کے دعوے دار بن گئے، اور اس سلسلے میں اہل بیت میں سے ایک نہایت پارسا اور جو مشہور بزرگ تھے محمد بن عبداللہ، انہوں نے پہل کی۔ اب آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام جو ہے وہ محمد بن عبداللہ تھا، تو ان کا نام اور ان کے والد کا نام چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، اس لیے امام مہدی کے متعلق جو ایک حدیث ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے دنیا میں، اس کا اطلاق آپ پر ہو سکتا تھا، اس لیے عوام نے آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور ذاتی خصائل اور یہ جو ان کی پاکیزگی تھی، پاکیزہ فطرت تھی، اس بنا پہ انہیں نفس الزکیہ کہا جاتا تھا۔ منصور نے انہیں گرفتار کرنے کی اپنی پوری کوشش کی، لیکن یہ اپنی نقل و حرکت کو اور اپنی سرگرمیوں کو اتنا خفیہ رکھتے تھے کہ منصور اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ بالآخر جو آپ کے جد امجد تھے حضرت حسن، ان کی تمام اولاد گرفتار کر لی گئی اور انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں۔ بالآخر اس سے تنگ آ کے امام نفس الزکیہ نے اپنی خلافت کا اعلان کر کے مکہ اور مدینہ پہ قبضہ کر لیا۔ منصور نے اپنے بھتیجے ابن قحطبہ کو مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ نفس الزکیہ نے مدینہ میں رہ کے ہی مقابلہ کیا، لیکن محاصرہ اتنا شدید تھا کہ کھلے میدان میں مقابلے پہ آنا پڑا اور انہیں شہید کر دیا گیا، اور ان کا سر کاٹ کے جو ہے وہ کوفہ اور دوسرے شہروں میں اس کی تشہیر کی گئی کہ باغیوں کے ساتھ ہم ایسا سلوک کرتے۔ امام نفس الزکیہ کے بعد ان کے بھائی ابراہیم نے بغاوت کی، اور ان کی بغاوت کا مرکز جو ہے وہ بصرہ، اہواز اور واسط تھا۔ وہاں سے یہ لڑتے ہوئے کوفہ کی طرف بڑھے، لیکن عباسی فوج نے ان کا بھی راستہ روک لیا، اور اپنے بھائی کی طرح لڑتے لڑتے یہ بھی شہید ہوئے۔ علویوں کی یہ جو دو ناکام بغاوتیں تھیں، اور بڑے اہم اور بڑے بااثر لوگوں کی بغاوتیں تھیں، ان کی ناکامی کے بعد منصور نے ان کے خاندان کے لوگوں کو چن چن کے قتل کرانا شروع کر دیا۔ چنانچہ نفس الزکیہ کے بیٹے علی، عبداللہ اور حسن، اور ان کے بھائی موسیٰ، یحییٰ اور ادریس کو قید کر کے قتل کر لیا گیا۔ پھر سندھ میں بھی بغاوت ہوئی، یعنی اینیا جو گورنر سندھ تھا، اس کی حکومت میں بھی قبائلی جنگیں شروع ہو گئی تھیں اور عوام نے بغاوت شروع کر دی تھی۔ منصور کو جب اس خطرے کا احساس ہوا تو اس نے ابن حفص کو بھیجا اور اینیا کو معزول کر دیا۔ اینیا شکست کھا کے بھاگ کھڑا ہوا، لیکن قحطانی عربوں نے اسے پکڑ کے قتل کر دیا اور سر منصور کے پاس بھیج دیا، اور اس طرح سے منصور نے پھر شام کو بھیج کے وہاں امن و امان قائم کیا۔ پھر دیالما نے بھی اس دور میں علم بغاوت بلند کی اور مسلمانوں کی کثیر تعداد کو قتل کر دیا۔ منصور نے باغیوں کی سرکوبی کے لیے کافی دفعہ فوج بھیجی، لیکن اس میں کوئی کامیابی نہیں ہو سکی، یعنی دیالما میں شورش جو ہے وہ چلتی رہی۔ پھر رومیوں کے ساتھ محاذ آرائی کا سلسلہ جو ہے وہ بھی ظہور اسلام کے ساتھ شروع ہوا، اور مسلمانوں نے رومیوں کے بہت سارے علاقوں پہ قبضہ کر لیا۔ صفا کے دور میں اسلامی سرحدی علاقوں پہ یلغار کر کے تباہی بھی مچائی گئی۔ منصور کے زمانے میں جب انہوں نے سرحدی شہر ملتیا اور کمک پہ قبضہ کیا تو سابقہ دور کی پسپائی اور صلح کی پالیسی ترک کر کے رومیوں کے خلاف جارحانہ حکمت عملی کا آغاز کیا گیا۔ اسلامی افواج نے رومیوں سے ان کے مفتوحہ علاقے چھین لیے اور قلعہ جات کی مرمت کرائی اور چھاؤنیوں میں اپنی فوجوں کو قیام کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ روم کے ساتھ ایک معاہدہ بھی ہو گیا، جس کی روح سے اہل روم نے جو مسلمان گرفتار کیے تھے انہیں رہا کر دیا، اور اس معاہدے کی وجہ سے آئندہ کافی سال تک رومیوں کے حوالے سے مسلمان جو ہیں وہ پرامن رہے۔ پھر ایک اور اہم جو پیش رفت ہوئی منصور کے دور میں کہ عباسیوں نے آپ کو بتایا تھا کہ امویوں کو چن چن کے قتل کیا، یعنی جو بھی اموی ان کے ہاتھ آیا عباسیوں نے انہیں نہیں چھوڑا۔ لیکن ایک اموی شہزادہ عبد الرحمن الداخل جو ہے افریقہ سے ہوتا ہوا اندلس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، اور وہاں اس نے لوگوں کو، اپنے حمایتی لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے زور بازو سے قرطبہ پہ قبضہ کرنے کے بعد ایک نئی خود مختار اموی حکومت کی بنیاد رکھ دی۔
یہ حکومت جو تھی یہ 300 برس تک قائم رہی۔ منصور نے اندلس پہ حملہ کر کے اس علاقے کو، اندلس کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کرنا چاہا، لیکن عبد الرحمن کے ہاتھوں، یعنی عبد الرحمن الداخل کے ہاتھوں عباسیوں کو شکست ہوئی، اور منصور نے عبد الرحمن کی یہ جو بہادری تھی اور عزم و حوصلہ تھا اس کو سراہتے ہوئے اسے مسخرِ قریش یعنی شہباز کا لقب دیا، اور عباسیوں نے اس کے بعد کبھی اندلس کا رخ نہیں کیا۔ یہ آپ کو شارٹ کوسچن آ سکتا ہے کہ سکرِ قریش کسے کہا جاتا ہے، تو یہ عبد الرحمن الداخل کو کہا جاتا تھا۔ عبداللہ الصفا نے منصور کے بعد اپنے بھتیجے عیسیٰ بن موسیٰ کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا، تو اس کے لیے اس نے ایک چال چلی، اور عبداللہ الصفا نے منصور کے بعد اپنے بھتیجے عیسیٰ بن موسیٰ مہدی کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تھا، یعنی عیسیٰ بن موسیٰ نے خلیفہ بننا تھا ابو جعفر منصور کے بعد، لیکن ابو جعفر منصور نے اپنے بھتیجے عیسیٰ بن موسیٰ کی بجائے اپنے بیٹے مہدی کو اپنا ولی عہد مقرر کیا۔ اس کے لیے اس نے ایک چال چلی کہ ولی عہدی سے عیسیٰ بن موسیٰ کو ہٹایا جا سکے، تو اس کے لیے اس نے اپنے چچا عبداللہ بن علی کو گرفتار کر کے عیسیٰ کے حوالے کیا اور حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ ارادہ اس کا یہ تھا کہ اس قتل کو بہانہ بنا کے یا اس کی پاداش میں پھر میں اپنے بھتیجے کو قتل کرا دوں گا، لیکن عیسیٰ نے بڑی عقل مندی سے اسے قید میں رکھا اور اسے قتل نہیں کیا۔ کچھ عرصے بعد عیسیٰ نے عبداللہ بن علی کو منصور کے سامنے پیش کیا اور اس کی جان بخشوا دی، لیکن منصور نے عیسیٰ کو ولی عہدی سے ہٹا کے اپنے بیٹے کو جانشین بنا دیا۔ عیسیٰ نے اس فیصلے پہ جب یعنی پس و پیش کیا یا یعنی بات کی تو اس کو ذلیل کیا گیا، اور اس طرح اس نے دستبرداری قبول کر لی، اور اس نے منصور نے اپنے بیٹے مہدی کو خلیفہ بنایا۔ اپنے جانشین مہدی کے نام وصیت کرنے کے بعد منصور جو ہے 158 ہجری میں حج کے لیے روانہ ہوا۔ دوران سفر ہی یہ بیمار ہوا اور یہ فوت ہو گیا۔ اس کا دارالحکومت جو ہے وہ اس کا عہد حکومت جو ہے وہ 22 سال پہ محیط ہے، اور اس نے بئر میمون کے مقام پہ 63 سال اور 6 ماہ کی عمر میں وفات پائی۔ یہ آپ کو شارٹ کوسچن میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ منصور نے کیا وصیت کی اور اس نے اپنے ولی عہد مہدی کے نام کیا ہدایات جو ہیں وہ چھوڑی۔ تو اس نے سفر پہ روانگی سے پہلے اپنے بیٹے اور جانشین مہدی کو بہت سی ہدایات دیں۔ اس کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں، کچھ کوٹیشنز یہاں پہ آپ کی بک میں دی ہوئی ہیں کہ بیٹا محمد کی امت کی حفاظت کرنا اور اس کے بدلے میں خدا تمہارے کاموں کی حفاظت کرے گا۔ حرام اور خون ریزی سے بچنا کہ یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ ہے اور دنیا میں بھی ایسا کام ہے جو کبھی نہیں ملتا۔ حلال کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ اس میں تمہارے لیے آخرت میں بھی ثواب ہے اور دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ اعتدال سے نہ بڑھنا کہ اس میں ہلاکت ہے۔ اگر خدا کو حدود کے علاوہ کوئی دوسری چیز معلوم ہوتی جو اس کے مذہب کے لیے زیادہ موزوں اور اس کے گناہوں پہ تنبیہ کرنے والی ہوتی تو اپنی کتاب میں ضرور اس کا حکم دیتا۔ خدا کا غضب سب سے زیادہ اپنی بادشاہت کے لیے تیز ہے، اس لیے اس نے ایسے شخص کے لیے جو زمین میں فساد پھیلائے دردناک عذاب کا حکم دیا۔ بیٹا بادشاہ خدا کی حبل متین یعنی مضبوط رسی اور اس کا عروۃ الوثقیٰ یعنی مضبوط سہارا اور قائم رہنے والا دین ہے۔ اس کی حفاظت کرنا ہے، اسے مضبوط کرنا ہے، اس کے لیے مدافعت کرنا اور اس میں رکھنا ڈالنے والوں کو سزا دینا، اس سے بھاگنے والوں کی بےکنی کرنا یعنی اس کو ختم کرنا اور اس سے نکلنے والے کو عذاب دے کے اور مسلح کر کے یعنی ناک کان کاٹ کے قتل کرنا۔ لیکن خدا نے قرآن میں جو حکم دیا ہے اس سے تجاوز نہ کرنا، عدل کے ساتھ حکومت کرنا اور اپنی حد سے آگے نہ بڑھنا، کیونکہ یہ باتیں شور و فتن یعنی فتنہ و فساد کو روکنے والی، دشمن کو تباہ کرنے والی اور کارگر دوائیں۔ ایک دوسرے موقع پہ منصور نے مہدی کو نصیحت کی کہ حکمران بغیر تقویٰ کے درست نہیں ہوتا، رعایا بغیر اطاعت کے ٹھیک نہیں ہوتی، ملک انصاف کے بغیر آباد نہیں ہوتا، حکومت کا قیام اور دوام روپیہ سے ہے یعنی مستحکم مالیات سے ہے، انتظام ملک کی تمام خبروں کے حاصل کیے بغیر درست نہیں رہتا، جو شخص معاف کرنے پہ سب سے زیادہ قادر ہے وہی سب سے زیادہ سزا دینے پہ قادر ہوتا ہے، سب سے کمزور شخص وہ ہے جو اپنے سے کمزور تر لوگوں پہ ظلم کرتا ہے،
اپنے آدمی کے کام پر بھروسہ کرو مگر ہمیشہ اس کی حالت سے باخبر رہو۔ ایک مومن ایک موقع پہ کہا ہے عبداللہ اپنی صحبت کو کبھی ایسے علماء کی شرکت سے خالی نہ رکھنا جو تم کو حدیث سناتے رہیں، اور جو تعریف کو پسند کرتا ہے وہ اپنے اخلاق درست رکھتا ہے، اور جو تعریف نہیں چاہتا اس کے اخلاق بھی بگڑ جاتے ہیں۔ جس نے تعریف کو برا جانا لوگ اس کی مذمت کرنے لگتے ہیں، اور جس کی مذمت کی گئی وہ آخر میں بے بس کر دیا جاتا ہے اور اس کی کچھ نہیں چلتی۔ منصور کی ایک اور نصیحت بھی بڑی قابل ذکر ہے کہ عاقل وہ نہیں جو مصیبت میں پڑھ کے نکل آئے، بلکہ وہ ہے جو مصیبت سے پہلے اس کا انتظام کرے اور اس میں پڑھنے کی اسے نوبت نہ آئے۔ تو اس طرح سے منصور نے اپنے ولی عہد کو مختلف نصیحتیں کی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم منصور کی شخصیت اور کردار کو دیکھیں گے، اور اس کے دور میں امام نفس الزکیہ اور امام نفس الرزیہ کی جو بغاوتیں تھیں، علویوں کی جو بغاوتیں تھیں، ان کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا۔ اس میں سے شارٹ کویسچن آپ نے بنانے ہیں۔ کوئی بھی پرابلم ہو آپ کو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے واٹس ایپ گروپ میں بھی، اور اس ویڈیو پہ کمنٹ کر کے بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔